چیزیں کارنامہ ہوتی ہیں. شاعر جب شعر کہتا ہے اور آپ حضرات میں سے بہت سے شاعر موجود بھی ہیں تو وہ بھی محسوس کرتے ہوں گے, تو سب سے پہلے وہ کوئی نہ کوئی زمین منتخب کرتا ہے, خاص طور پر غزل کے شاعر غزل کی. وہ زمین کیا ہوتی ہے؟ زمین کا مطلب ہے ایک بحر آپ کے ذہن میں آئی, ایک وزن آیا آپ کے ذہن میں, ایک قافیہ اور ردیف آیا, اور اس کے بعد آپ نے اس پر اپنے غزل کی اپنی شاعری کی تعمیر شروع کر دی. تو اب یہ کیا ہے؟ ایک تو ہمارے اگر آپ عروض کی کتابیں کھول کے بیٹھیں گے تو ہزاروں کی تعداد میں آپ کو اوزان ملیں گے, ہزاروں کی تعداد میں بحریں ملیں گی, لیکن ہر شاعر ہر بحر میں شعر نہیں کہتا ہے. کہہ نہیں سکتا ہے وہ ایک الگ بات ہے, کہہ سکے تب بھی نہیں کہتا ہے. یہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ میں آپ کو ثبوت دوں گا کہ کہہ سکتا ہے وہ, لیکن پھر بھی نہیں کہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے, اپنا ایک مزاج ہوتا ہے, اپنی ایک استاد طبع ہوتی ہے. تو وہ بحروں کا انتخاب جو کرتا ہے وہ شعوری طور پر چاہے نہ کرے, ظاہر فطری طور پر نہیں کرتا, بلکہ وہ غیر فطری طور پر ہوتا ہے انتخاب. ذہن میں آتا ہے خیال, لیکن ذہن میں ایک خاص آہنگ آتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہی اس کے مزاج کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے. اس کا اسلوب, اس کے طرز, اس کا اسٹائل دوسرے سے مختلف کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا سوچنے کا انداز دوسرے سے مختلف ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ کسی شاعر کے آہنگ کو دیکھنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑتی ہے کہ وہ کون سی بحروں کا انتخاب کر رہا ہے, کون سی مخصوص بحروں کا انتخاب کر رہا ہے. ان بحروں میں کیا خصوصیت ہے جو دوسری بحروں سے مختلف ہے. دوسرے یہ کہ جو ردیف قافیے آتے ہیں وہ پوری ہماری جو وکیبلری ہوتی ہے اس کو متاثر کرتے ہیں. اب فرض کیجیے ردیف میں کوئی ایسا لفظ آ گیا, یا قافیے, سب سے پہلے قافیے لیجیے, قافیے میں کوئی لفظ آپ نے باندھ دیا تو باقی سارے قافیے اسی کے ہم آہنگ ہوں گے. دوسرے اگر ردیف اور قافیے کا کمبینیشن ایسا ہے کہ مذکر قافیہ آنا چاہیے تو سارے قافیے مذکر ہی آئیں گے, اس میں مؤنث نہیں آ سکتا ہے. اسی طرح سے جو لفظیات ہیں وہ بھی متاثر ہوتی ہے شعر کی. لفظیات متاثر ہوگی. اگر آپ نے کوئی لفظ ادھر کا ادھر کر دیا, کہیں آپ کو ایسا لگا کہ یہ لفظ فصیح نہیں ہے, اسے بدلنا چاہ رہے ہیں, پھر وزن کی پابندی آ جاتی ہے. اس لیے کہ آپ نے ایک لفظ ہٹایا تو معلوم ہے اس کے متبادل جو دوسرا لفظ لا رہے ہیں اس معنی کا معنی تو وہ ہو رہا ہے, لیکن وہ اس وزن میں نہیں آ رہا ہے. تو بحر کا انتخاب پورے جو سارا سسٹم ہے شاعری کا, سارا جو نظام ہے اس کو متاثر کرتا ہے. جب آپ ایک بحر اور ایک زمین طے کر لیتے ہیں تو پھر آگے کی ساری چیزیں اس کی ایسا ہی ہے. سمجھ لیجیے کہ جیسے آپ نے مکان بنانا ہے آپ کو, تو مکان ایک دم نہیں بن جائے گا. مکان سے پہلے نقشہ بنے گا, اور جس طرح سے نقشہ بنا ہے, جس طرح سے اس کا پلان کیا گیا ہے, اس پلان کے اوپر ساری عمارت تعمیر ہوگی. تو یہ جو زمین جب شاعر منتخب کرتا ہے تو ایک طرح سے وہ اپنی نظم کا, اپنی شاعری کا پلان بنا لیتا ہے. ساری بنیاد اسی پر ہوتی ہے. تو جب اس طرح کی جو پلان جو ہے اس کا جب تجزیات کریں گے تب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ شاعر کا آہنگ کیا ہے اور کس طرح سے ہے. تو جب اس انداز پر میں نے تجزیہ کیا جگر کی شاعری کا کہ کون سی بحریں انہوں نے استعمال کی ہیں, کون سے کس نوعیت کے قوافی اور ردیف استعمال کیے ہیں, اس کے نتیجے میں یہ چیزیں سامنے آئیں میری, جو میں نے نتائج نکالے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو آوازیں ہیں وہ بھی الگ الگ طرح کے اثر ہمارے ذہن پر ڈالتی ہیں. اب زیادہ ٹیکنیکل نہ ہوتے ہوئے تھوڑا سا تو میں بتاؤں گا ہی کہ مثلاً جنہیں ہم بندشی آوازیں کہتے ہیں اردو میں, یعنی جنہیں جب ہم بولتے ہیں تو منہ بند ہو کے جھٹکے سے کھلتا ہے, جیسے کا, گا, گھا, تا, ایک دم بند ہوتا ہے وہ, پھر کھلتا ہے, پھر آواز جھٹکے سے نکلتی ہے. یہ آوازیں اتنی خوش آہنگ نہیں ہوتی ہیں, نسبتاً کم خوش آہنگ آوازیں ہوتی ہیں. یہ قوافی میں آئیں گی تو قوافی اتنے دلکش نہیں ہوں گے. اسی طرح اور بہت سی مختلف قسم کی آوازیں ہوتی ہیں, لیکن 4-5 آوازیں ایسی ہیں خصوصی طور پر, جیسے پہلوی آواز کہلاتی ہے جو زبان کے پہلو سے نکلتی ہے, اور ہمارے یہاں لام کی آواز ہے وہ. یا اسی طرح سے ایک آواز جیسے نیزل ساؤنڈ, جیسے انفی آوازیں کہتے ہیں اردو میں, جو ناک سے جس میں تھوڑا سا ہوتا ہے, میم اور نون کی آوازیں ہیں جیسے ہمارے. یا اسی طرح سے جو ارتعاشی آوازیں جس میں ہماری زبان ذرا کپ کپاتی ہے, رے کی آواز جب ہم نکالتے ہیں ذرا کپکاہٹ کے ساتھ نکلتی ہے, تو ان آوازوں میں زیادہ سریلا پن ہوتا ہے, زیادہ غنائیت ہوتی ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں کانسوننٹس کی, مسمتوں کی. اور مثبتیں تو سبھی خوش آہنگ ہوتے ہیں. جتنے جس شاعری میں مسمت کے مقابلے میں مثبتیں زیادہ ہوں گی, یعنی واولز زیادہ ہوں گے, اور واولز میں بھی لانگ واولز زیادہ ہوں گے, اتنی ہی وہ شاعری جو ہے وہ زیادہ دلکش ہوگی. تو جب اس روشنی میں ہم نے تجزیہ کیا ان کی جگر کی شاعری کا, تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ بھی ان کے جگر صاحب کے یہاں ایک تو جو قوافی ختم ہوتے ہیں, قوافی کا جو آخری حرف ہے اور اسی کا اثر پڑتا ہے سب سے زیادہ آہنگ پر, وہ سب سے زیادہ واولز پر ختم ہوتے ہیں, سب سے زیادہ مثبتوں پر ختم ہوتے ہیں. اور اس میں اگر یہ بھی جوڑ لیے جائیں, یعنی نون, میم, لام اور رے کی آوازیں, تو وہ تقریباً 96%, جس میں نے دیا ہے تفصیل, 96% ایسے قوافی اور ردیف ہیں وہ صرف مثبتوں اور ان 4 حروف پر ختم ہو رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اس میں کس قدر دلکشی ہوگی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اسی طرح جو بحریں انہوں نے انتخاب جن بحروں کا کیا ہے وہ بھی ویسی ہی ہیں جو زیادہ خوش آہنگ ہیں.
تو ان تمام چیزوں کے روشنی میں جو تجزیہ کیا میں نے، اور اس سے پہلے میں کر چکا تھا اور شاعروں کا، ان سے جب میں نے موازنہ کیا تو میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ غالب، میر، اقبال اور فانی جیسے عام شاعروں کے مقابلے میں بھی میر کے یہاں اس بات کا لحاظ زیادہ رکھا گیا ہے، اور اسی لیے شاید میر کا ترنم سب سے نمایاں ہے، سب سے الگ ہے، اور یہ جگہ اور یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے شاعر کا شاعر، اور وہ بڑا شاعر تو ہے ہی، لیکن ترنم کے معاملے میں وہ سب سے آگے ہے۔